کی ولادت کی انہوں نے خوشخبری دی حضرت سارہ کو. بس یہ ایک واقعہ بیان کیا درمیان میں، ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضرت لوط کا شروع ہوگا. انباء الرسل کے اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ حضرت لوط کا واقعہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے فرشتے ہمارے ایلچی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے. قالوا سلاما، انہوں نے آخر کہا سلام. قال سلام، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب سلام سے دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو پھر ذرا بھی دیر نہ کی فوراً گئے اور ایک تلا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لا کر سامنے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا اس بچڑے کا گوشت کھانے کے لیے، آمادہ ہی نہیں ہے، نکرہم، تو اب وہ کچھ کھٹکے دل میں کہ یہ ہے کون. اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں چکھتے تھے. نمک خار ہو جائیں گے تو پھر کیسے قتل کریں گے. تو ایک تو اندیشہ یہ ہوا کہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں جو میری ضیافت قبول نہیں کر رہے. نکرہم وأوجس منهم خیفہ، اور ان کے دل میں، حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں. انا ارسلنا الى قوم لوط، اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہ ہمیں چکانا ہے. وامرأته قائمۃ فضحکت، ادھر کہیں حضرت سارہ بھی پیچھے کہیں کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے، وہ اس پر ہنس پڑی. مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کچھ ان کا معاملہ ہوا. فضحکت، وہ ہنسی. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی. حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ مکے میں آباد ہے. حضرت سارہ کی اولاد ہوئی تھی، اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارہ تھی. حضرت حاجرہ جو ہیں وہ تو بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا، اسی لیے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی، وہ بادشاہ کے ہاں شاہی خاندان کی خاتون تھی حاجرہ سلام علیہا. لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی، کنیز تھی. تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارہ کے ہاں تو حضرت سارہ ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں حاجرہ سے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو حاجرہ سے اولاد دے دے. لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل تو پھر وہ جو عورت کی فطرت ہے مزاج ہے تو ان کے لیے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی حضرت حاجرہ کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف. تو پھر وہ ذریعہ بن گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ کر آؤ، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس کیا. بیت اللہ جہاں بعد میں تعمیر ہونا تھا اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھیں لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیا. اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے، ان کی بشارت دی جا رہی ہے. تو حضرت اسحاق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے. فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہ بھی کہا کہ پھر اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یعقوب، وہ بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا. یعنی بیٹے کی بشارت پھر پوتے کی بشارت. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا، انہوں نے کہا ہائے میری خرابی، کہ اب میں جنوں گی جبکہ میں چکی ہوں نہایت بوڑھی، اور میرا یہ شیخ جو ہے، میرا یہ جو شوہر ہے یہ بھی شیخ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں، یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں کہ میرے یہاں بیٹا ہوگا. قالوا اتعجبین من امر اللہ، ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرے. ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دے رہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہیں. اب یہاں اہل البیت کو سمجھ لیجیے کس کے لیے ہے؟ حضرت سارہ کے لیے. اہل بیت رسول ازواج مطہرات ہیں، ان کی ایکسٹینشن ہے جو حضور نے کہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، وہ بھی اہل بیت میں، یہ ایکسٹینشن ہے. اہل بیت اصلاً نبی کی بیوی، یہاں پر کس کے لیے آ رہا؟ حضرت سارہ کے لیے. گھر والے ہم کہتے نہیں گھر والے کون ہوتے ہیں؟ گھر والی تو بیوی ہوتی ہے. قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یقینا اللہ حمید ہے اور مجید ہے، بہت بزرگ ہے، بڑائیوں والا ہے اور اپنی ذات ستودہ صفات ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا، وجاءت البشرا، اور یہ بشارت پہنچ گئی، ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب سارہ کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا.
یجادلنا فی قوم لوط، اب اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ یہ مجادلہ جو ہے یہ تورات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ دیکھو تم جو جا رہے ہو، اگر اس شہر کے اندر بستیوں کے اندر 50 آدمی بھی راست باز ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کیا پھر بھی ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں، 50 آدمی وہاں ہوئے، اگر راست باز ہوئے تو ہم ہلاک نہیں کریں گے۔ اچھا دیکھو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بہت ناچیز ہوں، لیکن میں پھر جرات کرتا ہوں، میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ اچھا ہو سکتا ہے 40 ہوں وہاں پر، تو پھر اچھا 40 بھی ہوئے تو پھر ہم ان کو بھی پھر چھوڑ دیں گے، بستیوں کے بڑا عذاب نہیں آئے گا۔ ہوتے ہوتے 5 پہ آ گئے، جس پہ آخر میں کہا گیا کہ اے ابراہیم چھوڑو اب اس بات کو، اب یہ تمہیں رب کا فیصلہ آ چکا۔ وہاں ایک بھی نہیں ہے، تم 5 کی بات کر رہے ہو۔ وہاں تو سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے خود اور ان کی 2 بیٹیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان شہروں میں سے بچا ہو۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، اب وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی چونکہ وہ حلیم الطبع تھے، طبیعت میں نرمی تھی، وہی جو حضور کی طبیعت میں بھی تھی، حضرت ابوبکر کی طبیعت میں بھی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عذاب سے بچنے کی کوئی شکل ہو سکے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، 3 الفاظ جمع کر دیے گئے۔ یقیناً ابراہیم بہت ہی حلیم بھی تھا، بہت ہی نرم دل تھا، اور بہت ہی اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والا تھا۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، تو اب کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے، اب اس بات سے آپ ذرا قطع تعلق کیجیے۔ انہ قد جاء امر ربک، یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو جب آئے ہمارے یہ فرشتہ بھیجے ہوئے، ہمارے یہ پیغامبر، یہ فرشتے لوط کے پاس، سِيءَ بِهِمْ، کہ وہاں پر یہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عبرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سودمی تھی، تو یہ لڑکے خوبصورت آئے تو اس قوم کے لیے تو ان کے لیے جشن ہو گیا کہ ہمارے لیے شکار آ گئے ہیں بہت اچھے، لوط کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں، لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے یہ فرشتہ ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو، جب پہنچے حضرت لوط کے پاس سیاہ بہن، وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لیے وضاق بہم ذرعن، ان کا دل بڑا تنگ ہوا۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا سختی کا دن آ گیا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں، اپنے مہمانوں کو ان کے دستبرد سے میں بچا سکوں۔ اور وہ لوگ جو ہے وہ جانتے تھے جس قسم کی خبیث ان کی تباہی ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ سیء بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والہانہ دوڑتی ہوئی، بڑے خوشی سے ناچ